بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس اور معزز علماء کرام، میرے اکابر، اس طرف بھی تقریباً تمام اکابر ایسے تشریف فرما، اس طرف بھی اکابر تشریف فرما. ہر طرف دیکھ رہا ہوں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے وہ اکابر. اللہ کی قسم، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آج مجھ سے پہلے تلگنگ کے امیر محترم نے جو بات پنجابی میں کہی، میرے پٹھان دوست اس کو نہیں سمجھے کہ وہ محاورہ کیا تھا، لیکن وہ میں پشتو میں اس کا ترجمہ اور پشتو محاورے میں کروں گا کہ مونگا چھ ٹوپون وہو کٹے چھ ہر وقت ٹوپوئی دا موگی پزور باندے ہوئی. میں کہتا ہوں میں اپنے اکابر کو دیکھ کر، ان اکابر کی دعاؤں کو لے کر آج آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور مسرورہ کتے کا بچہ ہماری باتوں کو سن رہا ہے. مسرورہ اب بھی بیٹھا ہوا، جمعے کے دن وہ اس پہ بیان بھی کرے گا لندن سے، لیکن ہم وہ حقائق بیان کریں گے. مسرورے نے پچھلے جمعے کو بھی یہ کہا تھا کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے نوجوان علماء، عالمی مجلس کے بڑے اکابر یہ ہماری کتابوں کا حوالہ غلط دے رہے ہیں اور ہمارے حوالے جات غلط بیان کر رہے ہیں. ہم نے جواب دیا تھا کہ مسرورے، تیری کتابوں کا حوالہ وہ تو بہت دور کی بات کہ تم اس کو غلط ثابت کرو گے. انشاءاللہ جو بھی کتاب ہوگی ہمارے پاس، وہ کتاب تیری ہماری جیبوں میں اور ہماری گاڑیوں میں اور ہمارے بیگوں میں انشاءاللہ موجود ہوگی. جس کتاب کا حوالہ دیں گے وہ کتاب تیرے تمام ذریت جو ادھر بیٹھی ہوئی ہے، تیری وہ ذریت جو ہمارے اکابر کو گالیاں دیتی ہیں، ان کے سامنے وہ کتابیں بھی رکھیں گے. لیکن مرزا مسرور، تو بھی پاکستان سے بھاگا تھا، کس وجہ سے بھاگا تھا وہ عدالت بھی ہمیں معلوم ہے، وہ FIR بھی ہمیں معلوم ہے کہ ریپ کیس میں گرفتار ہو کر زنا کی اولاد تو پاکستان سے لندن بھاگ گیا اور وہاں سے خلیفۃ المسیح الخامس بن کے ہمارے اکابر کو گالیاں دے رہا ہے. میں عزیز دوستو، میں اپنی زبان پہ قابو اس لیے نہیں پا رہا کہ میں نے ابھی قادیانیوں کی کل ایک کتاب دیکھی، ازالہ، اور اس کے ساتھ قادیانی کی اور کتاب جو روحانی خزائن کی پہلی جلد میں 18 نمبر پہ نزول المسیح ایک کتاب ہے. اس میں صاف عبارت مرزا قادیانی نے لکھی ہے کہ ایک وہ مسیح ہے جس کا قرآن میں ذکر ہے. کہا کہ وہ مسیح تو میں ہوں. ایک وہ مسیح ہے جو لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، یہودیوں کو بھی گالیاں دیتا تھا، یہودیوں نے مار کر اسے مار دیا. اور ایک وہ مسیح، اس کے بارے میں یہ بھی کہا، اس کتاب میں بھی موجود، اور اس طرح چلتے چلتے درس عبرت میں بھی 24 نمبر صفحے پہ موجود، کہ وہ مسیح تو دن رات شراب کے نشے میں دت ہو کر وہ پرائے لڑکیوں کے پیچھے پھرا کرتا تھا. میں مسلمانوں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کوئی رب کے اس پیغمبر کی اتنے توہین کر جائے کہ جو میرے پروردگار نے، میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے رب نے فرمایا کہ میں اس مسیح کو آخری زمانے میں بھیجوں گا، تیری شریعت کے مطابق عمل بھی کرے گا، عمل کرائے گا بھی، اور تیری شریعت کے مطابق عبادت کرائے گا بھی، کرے گا بھی. اگر اس پیغمبر کو کوئی اس طرح کی گالی دے اور میں سٹیج پہ کھڑے ہو کر اگر میں کہوں کہ یہ قادیانی کتیاں کی اولاد ہے، لوگ مجھے کہتے ہیں زبان مہذب نہیں. میں کہتا ہوں پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں تم نے پوری قوم کو کنجری کی اولاد تو کہا ہے، تم نے پوری قوم کو زنا کی اولاد کہا ہے. اس وقت تو تہذیب یافتہ تھا. اگر میں جواب دیتے اور اس وقت اپنے رب کے بارے میں، تو نے میرے رب کے بارے میں جو عبارت تو نے لکھی ہے، حضرت مفتی محمد حسن صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما
نائب امیر مرکزیہ بھی تشریف فرما, شیخ عبد الماجد حفظہ اللہ بھی تشریف فرما, اور اس طرح چلتے چلتے امیر مرکزیہ بھی تشریف فرما, شاہین ختم نبوت بھی تشریف فرما, قاضی احسان احمد ہمارے بھائی تشریف فرما جو ختم نبوت کی للکار کو لے کر پوری دنیا میں پھرتے ہیں, رضوان عزیز صاحب بھی تشریف فرما, میرے تمام اکابر یہاں پر تشریف فرما ہے. لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں اکابر کے سامنے حضرت کی کتاب میں بھی عبارت موجود ہے, حضرت کی کتاب میں نے عبارت دیکھی ہے. پھر قادیانی کی کتاب کو ایک ایک کتاب کو منگاتا رہا, دیکھتا رہا. اگر ایک قادیانی اور مسرور کے کتوں, قادیان کے رہنے والوں, اے ربوے کے رہنے والوں, تم بھی سن لو, تمہاری کتاب میں حوالہ موجود ہے کہ رب نے تمہارے مسیح جس کو تم کہتے ہو مرزا غلام کے ساتھ اللہ نے شادی کی ہے اور رجولیت کی طاقت بھی استعمال کی ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے باپ کو کوئی گالی دے, زما پلار تسو کنزلو کی, مامور تکنزلو کی, بارور تسو کنزلو کی, زکلاشن کوفر اخلم او زما اللہ تداسی کنزل کی زغلے ناستم. میں مسلمانوں پوچھنا چاہتا ہوں میرے باپ کو کوئی گالی دے, کلاشن ہاتھ میں لیے ہوئے, اسلحہ لے کر میں مقابلے کے لیے تیار ہوتا ہوں. آج پیغمبر کو بھی گالی, میرے رب کو بھی گالی, اور مرزا کی تقریباً اب بھی میری گاڑی میں تقریباً 25 کتابیں موجود ہیں, لیکن 25 میں ایک کتاب بھی تمام ادھر ربوے کے جو باسی قادیانی ہے تمام کو چیلنج ہے, آ جاؤ میرے پاس 25 کتابیں تمہاری پڑھی, ایک کتاب دکھاؤ جس میں تم نے پیغمبروں کو یا مسلمان اکابر کو یا ہمارے علماء کو گالی نہ دی ہو. لیکن اس کے بعد ایک بات کر دیتا ہوں, بات سنا دیتا ہوں. قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ شیزان میرا چیلنج ہے, مردان ڈویژن سے لے کر ملکنڈ ڈویژن کے آخری کونے تک میں ضلع کی بات نہیں کر رہا, میں تحصیل کی بات نہیں کر رہا, میں یونین کونسل کی بات نہیں کر رہا, میں ڈسٹرکٹ کی بات نہیں کر رہا, میں ڈویژن لیول کی بات کر رہا ہوں. مردان ڈویژن سے لے کر ملکنڈ اور چترال کی پہاڑیوں تک ایک قادیانی, ایک پران یا شیزان وہاں آ کر بیچ دے, پھر دیکھنا محمد الرسول اللہ کے غلاموں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. اور آ جاؤ مسرورے سن لو, 3 ڈویژنوں کی بات کر رہا ہوں, ایک بھی مرزاڑا 1 انچ میں بنا کر دکھاؤ, پھر تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے کس ماں کا دودھ پیا ہے. الحمدللہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قربانی والے مقداد کو بھی جانتے ہیں, خالد بن ولید کو جانتے ہیں, ابو بکر کی قربانیاں ہمیں معلوم, عمر کی قربانیاں ہمیں معلوم, عثمان کی حیا ہمیں معلوم, علی کی جرت ہمیں معلوم, اپنے اکابر کے ہاتھ کی شفقت بھی معلوم ہے. انشاءاللہ میرا چیلنج ہے تمام قادیانیوں کو, 3 ڈویژن, چھوٹی بات نہیں کر رہا تم لوگوں کے سامنے, 3 ڈویژن, ان 3 ڈویژنوں میں 1 انچ میں اپنی کوئی بھی تمہاری پروڈکٹس لا کر ذرا بیچ دو. آ جاؤ تو کنی بچی ہے خزا کرنا تو اخلو باتی کنا سکھ سکوئی اخلو باتی راشے چی خزار نواخلم, میرے پیغمبر کا دشمن, میرے رب کا دشمن. وہ آج وہ جگہ ہے جہاں میرے اکابر پہ پابندیاں ہوا کرتی تھی, میرے اکابر جیلوں میں جایا کرتے تھے. آج وہ سرزمین ہے جہاں پر تیری بدماشی چلتی تھی. انشاءاللہ وہ وقت آئے گا قائدی جمعیت کی قیادت میں, وہ وقت آئے گا انشاءاللہ پورے پاکستان سے تیرا جنازہ نکال کے رہیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے جاؤ. ہمارے علاقے میں ایک آدمی نے, آج سے 25 سال پہلے کی بات ہے, اس نے کہا میں مہدی ہوں,
علماء جمع ہو گئے. تمام علماء نے کہا جی وہ مہدیت کا دعویٰ کر رہے ہیں, ہم دلیل پوچھیں گے. میں نے کہا جی دلیل تو اس نے خود دے دی, اس نے عدم مہدیت کی دلیل خود دے دی, خود جواب دے دیا. علماء نے کہا کیسے؟ میں نے کہا مہدی تو اپنا دعویٰ نہیں کرے گا. مہدی تو وہ تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان مہدی ہوگا, لیکن وہ محمد الرسول اللہ کی خاندان میں حضرت فاطمہ کی اولاد میں سید السادات ہوگا. یہ تو کبھی کہتا ہے میں پارسی, کبھی کہتا ہے کہ میں مغل. مجھے پتہ نہیں چلا منگدہ پتہ نہ لگے استا مرکمی اور رسول ہوا. ٹھیک ہے رہوں نا, ٹھیک ہے رہوں نا. نہیں ہاتھ اٹھا کر ذرا کہو. ایک مرتبہ کہتے ہوں میں پارسی, دوسری مرتبہ کہتے ہو میں مغل. میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا, محمد الرسول اللہ کا فرمان اپنے اکابر کو سبق سناتے ہوئے میرے پیغمبر نے فرمایا کہ میری نسل حضرت آدم صفی اللہ تک تمام نسل کو دیکھ لو, یہ تمام زنا اور شراب سے پاک ہوگی انشاءاللہ. ذرا آگے جاؤ. میرے پیغمبر کے والد عبداللہ, ان کے والد عبد المطلب, ان کے والد چلتے جاؤ. ہاشم ہے, قصی ہے, کلاب ہے, مرہ ہے, میرے پیغمبر کے لوی ہے. میرے پیغمبر کا جتنا نسل, اور میں قادیانی کا بتا رہا ہوں. مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ موازنہ پیش کرو ارحاسات سے لے کر. میں نے کہا وقت کم ہوتا ہے, اکابر زیادہ ہے, وقت اتنا ملتا ادھر نہیں. اتنے اکابر جمع ہو گئے, 2 دن ہو گئے. 2 دن میں اتنے بڑے بڑے علاقوں سے اتنے بڑے بڑے اکابر آ گئے, اتنے علماء آ گئے. ذرا قادیانیوں یہ بھی دیکھ لینا, تم رب کی سرزمین من مینڈک کی حیثیت سے رہتے ہو. الحمدللہ ہم پوری دنیا میں دریافت کے حساب سے رہتے ہیں انشاءاللہ. اور اگر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں, یہ کتاب دے دو ذرا. پاکستان کا آئین موجود ہے, میں سرکاری لوگوں کو, پاکستان کا آئین موجود ہے, اور پاکستان کے آئین میں آرٹیکل 3 کے نیچے 1974 میں 106-260 کی ترامیم میں شق نمبر 20 کا مطالعہ کرو. اس میں پابندی ہے, کچھ قاضی صاحب نے بیان کی, شاہین ختم نبوت نے بیان کی ہے, ہمارے اکابر نے بیان کی ہے. اس پابندی میں یہ بھی ہے کہ مرزا قادیانی اور اس کی ذریت اپنے مذہب کی تبلیغ, ہم پرچار کہتے ہیں, اپنے مذہب کا پرچار نہیں کریں گے پاکستان کی سرزمین پر. شق نمبر 20 موجود ہے آئین پاکستان میں. لیکن دیکھو انجمن خدام احمدیہ, انجمن خدام احمدیہ لاہور, لا نبی آبادی کے نام سے کتاب, اس کے جھوٹ اور دجل کو ایک ایک صفحہ دیکھ کر میں نے اکابر کو کتاب دکھائی. اور انشاءاللہ 1-2 دن میں اگر مرکز ختم نبوت سے اجازت مل گئی, انہوں نے کیس جمع نہیں کرایا, انشاءاللہ تم سب گواہ رہنا, سب کو الٹا لٹکا کے رکھیں گے انشاءاللہ. ہم کیس چلائیں گے. اور یہ قادیانیوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اکیلے نہیں, ہمارا ایک ایک علماء کرام میں سے یہ محدثین ایک ایک اکیلا نہیں. اور قادیانیوں تمہیں پتہ ہے کہ جہاں ہم نے چاہا تم نہیں رہو گے, تمہارا باپ بھی وہاں نہیں رہ سکا. جہاں ہم نے چاہا, پوری امت گواہ ہے, جہاں ہم نے چاہا قادیانی اس دکان میں نہیں رہے گا, نہیں رہا. اس گھر میں نہیں رہے گا, نہیں رہا. اس بازار میں نہیں رہے گا. مسرور سن لو, ہم نے کہہ دیا ہے انشاءاللہ پاکستان کی سرزمین پر نبی کا دشمن نہیں رہے گا انشاءاللہ. ہم تیرا جنازہ نکال کے رہیں گے انشاءاللہ. آگے چلتے جاؤ. قادیانی کی کتاب مہدیت کا دعویٰ, مہدی تو حجر اسود اور چلتے چلتے حجر اسود مقام ابراہیم کے درمیان 40 سال کی عمر میں کھڑے ہو کر لوگ کہیں گے یہ مہدی ہے, لیکن چناب نگر کے لوگ نہیں کہیں گے, ربوہ کے لوگ نہیں کہیں گے, مردان پشاور کے لوگ نہیں کہیں گے, لاہور کے لوگ نہیں کہیں گے, عراق و شام کے لوگ کہیں گے یہ مہدی ہے. وہ انکار کرے گا, دوبارہ کہیں گے یہ مہدی ہے. وہ سید السادات ہوگا, نام محمد ہوگا, باپ کا نام عبداللہ ہوگا, اور تیرا نام تو غلام. اور تو نے خود جو عبارت سیرت المہدی میں موجود ہے, تاخو پخپلے وی چیزد مور نراوتم نو سر میں دخور پخپو کیوں ویلی دی کنا, تاسو کتلی دی کنا.
میں نے جو عبارت بیان کی وہ بے اردو میں بیان نہیں کر سکتا، ان کو پتہ ہے ہماری زبان ذرا احتیاط سے نہیں چلتی، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں چی او سڑے دمر بے غیرت شی چی اغوی زما سر زما د خور پخپو کی د مور نہ راوتیم تاسو ما ته وای دنه لوی دل کائنات کې بلشتا، ما ته وای دنه لوی بے غیرت کائنات کې بلشتا، ما ته وای دی زما د اکابرو مقابله کوي، ما ته وای دی عیسی علیہ السلام پس کنزل کوي، ما ته وایا دی الله پس کنزل کوي، ما ته وای دی محمد رسول اللہ پس کنزل کوي۔ ایک کالجی ساتھی آیا یونیورسٹی کا، مجھے حضرت نے آدھا گھنٹہ دیا ہے مگر وہ پھر کھینچتے ہیں، میں ڈر رہا تھا، میں نے کہا نہیں صاف صاف بتا دیجئے گا وقت کتنا ہوگا۔ کالج کا ایک لڑکا آیا، میں حضرات کو سبق سنا رہا ہوں، کالج کا لڑکا آیا مجھے کہتا ہے کہ جی آپ کا اور قادیانیوں کا کلمہ ایک ہے؟ میں نے کہا جی کس طرح؟ انہوں نے کہا آپ کا کلمہ تو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میں نے کہا ہاں جی ہمارا کلمہ ہے۔ کہا یہ تو قادیانیوں کا بھی ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا قادیانیوں کا عبادت خانہ ہمارے عبادت خانے جیسا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا قادیانیوں کے عبادت خانے میں محراب و منبر موجود ہے؟ میں نے کہا جی بالکل موجود ہے۔ کہا قادیانی پگڑی سر پہ باندھتا ہے؟ میں نے کہا جی باندھتا ہے۔ میرا مسرور کی بڑی پگڑی، علم کچھ بھی نہیں، پگڑی بہت بڑی، علم کچھ بھی نہیں، ایک آیت بھی اس خبیث کو نہیں آتی، لیکن وہ بی بی سی والے تبصرہ کر رہے تھے 22 جنوری 2022 کو کہ قادیانیوں پر پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ الحمدللہ ہم نے بی بی سی کو جواب دیا تھا، ہم نے کہا تھا، اور بی بی سی میں بھی جرت نہیں، یونائٹڈ کنگڈم کی ایجنسی، خبر رساں ایجنسی، ان کو ہم نے کہا اگر تمہیں قادیانیوں کی فکر ہے آ جاؤ میدان میں بیٹھ جاؤ، تم بھی خبر رساں ایجنسی ہو، تمہارے یونائٹڈ کنگڈم میں ایک آئین موجود ہے، اس آئین کو کوئی ایک منٹ کے لیے نہ مانے وہ جلا وطن ہوتا ہے۔ کیوں میرا پاکستان تمہیں آئین ملک اندازہ نہیں ہوتا؟ کیا میرے پاکستان کو تم تسلیم نہیں کرتے؟ میرے پاکستان میں 1974 سے لے کر آج تک 51 سال میں 51 سیکنڈ کے لیے میرا چیلنج ہے کہ قادیانی نے پاکستان کو نہیں مانا۔ جب آئین کو نہیں مانتے تو یہ ملک کے ہو سکتے ہیں؟ طولو ہے قاضی صاحب نے جو کہا، قاضی صاحب نے جو کہا، فرمایا حکومت کو غیرت آنی چاہیے، حکومت کو غیرت نہیں آئے گی انشاءاللہ ہم دلائیں گے، انشاءاللہ ہم دلائیں گے، وہ وقت آئے گا۔ کالج والے نے کہا کہ قادیانی کلمہ تو آپ کی طرح، میں نے کہا بالکل۔ کہا اذان، میں نے کہا ہماری طرح ہے۔ کہا ان کی نماز، میں نے کہا ہماری طرح پڑھتا ہے۔ کہا جی ان کا قرآن، میں نے کہا اس کتاب کو قرآن کہتا ہے۔ کہا وہ تو محمد الرسول اللہ کو نبی مانتے، میں نے کہا بالکل مانتے۔ وہ جو کالج کا لڑکا تھا، آنکھوں سے ان کے آنسو بہنے لگے، مجھے کہتا ہے تم مولیوں نے تو ہمیں غرق کر دیا، تباہ کر دیا۔ اب ایک آدمی لا الہ الا اللہ کو مانتا ہے، اس کا کلمہ بھی یہی ہے، اس کی نماز بھی یہی ہے، اس کی اذان بھی یہی ہے، اس کی مسجد بھی یہی ہے، محراب و منبر بھی یہی ہے، اس کی پگڑی بھی وہی ہے، اس کی داڑھی بھی وہی ہے، وہ بھی کعبے کو قبلہ مانتا ہے، آپ بھی کعبے کو قبلہ مانتے ہیں، اس کی زکوٰۃ اور روزہ وغیرہ یہ سب کچھ آپ جیسے ہیں، وہ کافر کیوں، آپ مسلمان کیوں؟ میں نے کتاب اٹھائی، میں نے کہا کلمۃ الفصل یہ کتاب میرے پاس پڑھی ہے، اور اس طرح کشتی نوح میرے پاس کتاب پڑھی ہے، اور الفضل رسالہ قادیانیوں کا ہے، مرزائیوں سے پوچھ لو ان کا رسالہ ہے۔ میں نے کہا 3 کتابیں دیکھ لو، ایک کتاب دوں گا، 2 صرف دکھاؤں گا، ایک کتاب لے کے میرے پاس واپس آنا۔ میں نے کہا اس کتاب میں قادیانی نے لکھا ہے، قادیانی نے لکھا ہے کہ میں محمد الرسول اللہ مکہ میں پیدا ہوئے، مکہ میں 40 سال گزار کر محمد الرسول اللہ عبداللہ کے گھر آمنہ کے لخت جگر پیدا ہو گئے، پھر وہاں سے 40 سال گزار کر نبوت مل گئی، نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکہ میں گزارے، وہاں سے معاذ اللہ ناکام ہو گئے، مدینہ چلے گئے، 10 سال وہاں گزارے، آپ کے پیغمبر وہاں فوت ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی روح مبارک لین پہ چلی گئی۔ 1839 میں غلام مرتضیٰ کے گھر غلام احمد پیدا ہوئے، وہ محمد الرسول اللہ والی روح ان کے اندر آ گئی، کہا کہ میں محمد الرسول اللہ کائنات میں 2 مرتبہ پیدا ہوا، ایک مرتبہ مکہ میں، ایک مرتبہ قادیان میں، تو میں بھی محمد الرسول اللہ ہوں۔ کشتی نوح میں دیکھتا رہا، اس نے کہا بروز کے اعتبار سے، بعض لوگ کہا کہ قادیانی نے لکھا ہے کوئی آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اپنی شکل نظر آتی ہے، چاہے وہ مرغا ہو اس کو مرغا نظر آتا ہے، وہ بیل ہو اس کو بیل نظر
نظر آتا ہے، انسان اس کو انسان نظر آتا ہے۔ کہا جب محمد الرسول اللہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، کہا ان کو مرزا غلام محمد نظر آیا کرتا تھا۔ میں نے اس کالج والے کو کہا کہ جب ان کا محمد الرسول اللہ وہ کہتا ہے 2 مرتبہ، تو جب میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں، میرا وہ محمد مراد ہے جس کو اللہ نے فرمایا والضحیٰ، جس کو اللہ نے فرمایا واللیل اذا سجا، جس کو اللہ نے فرمایا طٰہٰ، اللہ نے فرمایا یاسین، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل، اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر، اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، میرے رب نے فرمایا ما کان محمد، اللہ نے فرمایا ما محمد الا الرسول قد خلت من قبلہ الرسل، میرے رب نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء، میرا مراد وہ پیغمبر، قادیانی کا مراد مرزا دجال لعین غلام مراد ہے۔ میں نے کہا غلام اور محمد الرسول اللہ میں کتنا فرق ہے، کلمہ ایک جیسا مراد الگ الگ ہے۔ میں نے کہا کلمہ ایک ہو سکتا ہے؟ وہ کالی جی نے کہا نہیں جی بالکل نہیں۔ میں نے کہا اذان میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے، نماز میں بھی وہی کہہ رہا ہے، اس کی وہ جس کا مسجد تصور کر رہا ہے، میں مسجد نہیں کہہ سکتا، 3 سال کے لیے اندر ہو جاؤں گا، اس کا عبادت خانہ ہے، اس کے محراب کا تصور مرزا غلام کا ہے، میرے محراب کا تصور محمد الرسول اللہ کا ہے۔ وہ جب کالج میں گیا، دوبارہ یونیورسٹی میں گیا، الحمدللہ ایک قادیانی اس دن کے بعد آج تک یونیورسٹی میں نہیں آئے، نہیں ذرا بلند آواز سے، اور نہ آ سکیں گے انشاءاللہ۔ لیکن آپ لوگوں سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، مقابلہ کرو گے، اکابر پہ نہیں رکھیں گے، یہ ہمیں طریقہ سکھائیں گے، نہ پہ ایمان ہوا ہے ادھری گئی، مقابلہ کرو گے، مقابلہ کرو گے، ہر میدان میں کرو گے انشاءاللہ۔ اگر قادیانی سامنے آ جائے دلائل کی دنیا میں 32 کے 32 کون اس کے انشاءاللہ زمین پہ مارے گا؟ ٹول بولت و درشمات انشاءاللہ، مقابلہ بھی انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔